بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو کام لازمی کریں، دولت کی بارش برسے گی۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں، بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہوتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھائیں۔ ناظرین، رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور جسم میں خون جمنے نہیں دے گی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین، چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھائیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد استعمال کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمو چکھتے رہا کریں۔ لیمو چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت آسانی سے ترک ہو جاتی ہے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو 1 سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ ناظرین، سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور معدے کے امراض کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔
کریلے کا پانی چہرے پر لگایا جائے تو داغ دھبے نہیں آتے اور چہرہ صاف رہتا ہے۔ زیتون کا تیل ناک میں لگانے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونف کھلایا کرو۔ بڑھاپے میں نظر اتنی تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک جوان نظر آئے گی۔ اگر آپ روزانہ ذرا مگر دعان سے کام کریں تو اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ محنت آپ کی کارکردگی نہیں بڑھاتی، آپ کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے خود کو بھی وقت دیا کریں، دماغ فریش رہتا ہے۔ بالوں کو بلیچ کرنا بالوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بار بار بلیچ کروانے سے بال تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے گملوں کے اندر کبھی کبھار ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ جو کا پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پودینے کا پودا گھر میں موجود ہو تو سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ کی جلد سیاہ ہو تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگاؤ۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر وقت ٹینشن میں رہنا اور نیند کم لینا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ گھی کی بجائے تیل میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں مفید ہے۔ چھوارے کی گٹھلی کو جلا کر باریک پیس لیں اور پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر روزانہ لگاؤ۔ غیر ضروری بالوں سے مکمل نجات مل سکتی ہے۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پی لینے سے چربی ختم ہوتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے زیادہ تر ان افراد کے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے تو شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ استعمال کریں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، پیٹ کی گیس کو جڑ سے دور کرنا ہے تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نہار منہ نیم گرم پانی روزانہ پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہوئی ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ مفید کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے کیلا استعمال کرو۔ علم حاصل کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو، آپ کو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کو ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ 3 منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رکھیں دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ کے اندر رکھنا ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں،
جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ سبز الائچی میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے خون کے الیکٹرولائٹس کے لیے خزانہ قرار دیا جاتا ہے۔ الائچی کا استعمال خون کی ترسیل کے عمل کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ میٹھے کھانوں اور مشروبات کا استعمال محدود رکھیں، معدہ صحت مند رہے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی، بصارت کی کمزوری دور ہو کر قوت میں اضافہ ہوگا۔ فالج والا مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائے، فالج ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ میتھی دانہ جسم کے گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بیٹھے نہیں بلکہ منہ میں الائچی رکھ کر چبائیں اور چہل قدمی بھی کرتے رہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیں۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، چہرے پر مخصوص رونق آنے لگ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانت پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے مرفوعہ بیان کرتے ہیں، 3 چیزیں خوش بخشتی ہیں اور 3 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ جو چیزیں خوش بختی سے ہیں ان میں بیوی ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو تمہاری عزت اور مال کی حفاظت کرے، وہ جانور جو تمہاری سواری ہو اور تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملا دے، اور وہ گھر جو کشادہ اور زیادہ گنجائش والا ہو۔ اور بدبختی یہ ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو وہ پریشان کر دے اور وہ اپنی زبان تمہارے سامنے لمبی کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو نہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے نہ مال کی۔ جو جانور جو سست رفتار ہو، اگر تم اسے مارو تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ نہ ملائے، اور وہ گھر جو تنگ اور کم گنجائش والا ہو۔ سفر سے آنے کے بعد بیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کی تھکاوٹ میں کمی آئے گی۔ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ بادام کا تیل دماغی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی کمزوری دور کر کے آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے، اور انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورت کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعد دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا 1 دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں اگر غائب کرنی ہیں تو سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔
ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کو کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت آزمودہ نسخہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت عورت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت اور عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو جائے اور آپ فل زخمی ہو جائیں تو مسواک کو جیب میں رکھا کریں۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے اور یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیز نہ کھاؤ ورنہ گلا بیٹھ جائے گا، بولنا محال ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات، سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہونا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے سر درد کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لے لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی گنجا پن، بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جب چھینکیں آنے لگیں تو سر کو جھکا لو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں
ان کے جوڑوں میں درد بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن اس گول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے، سر پر لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔